کسی کی بارات نہیں بلکہ یہ لوگ پاکستان کے نظام انصاف کو شکست دینے کا جشن منا رہے ہیں۔ آج طاقت، پیسہ اور اثر رسوخ کے سامنے ہمارا عدالتی نظام ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ آپ کو یہ منظر یاد ہے؟ کسے خبر تھی کہ چیف جسٹس کے ہائی پروفائل پروٹوکول کو توڑتے ہوئے دیوانہ وار بھاگتی ہوئی یہ لڑکی انصاف کے حصول کی جدوجہد کے لیے ایک عزم اور حوصلے کی علامت بن جائے گی۔ انصاف کے لیے ننگے پاؤں در بدر بھٹکتی رہی اور ایک دن چیف جسٹس یعنی منصف اعلیٰ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہمارا سیٹ جو بھی کچھ پارٹی کے ایم پی سرکار چاہتے ہیں تو ہمیں ابھی تک کوئی بھی انصاف نہیں ملا، جن کی پوری حکومت پوری ہو گئی۔ تو ہم نے جا کر ہائی کورٹ میں بھی اپیل کی، ہم نے اپلیکیشن کی، وہ بھی ہماری ٹرانسفر کی گئی ہے، ان کے نام کیس سے نکال دیے گئے، تو ہم جسٹس چاہتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 17 جنوری 2018 کو۔ میڑ میں قانون کی طالب علم ام رباب کے والد، چچا اور دادا کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ واقعے کے اگلے روز مقدمہ درج کیا گیا مگر ملزمان گرفتار نہ ہوئے۔ قانون کے سامنے کھڑا تھا طاقت، پیسہ، اقتدار۔ ام رباب کے قدم ڈگمگائے نہیں، پریس کے ذریعے انصاف کی اپیل کی، پولیس حکام کو جھنجھوڑا، نہ صرف اپنی جدوجہد سے طاقت کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی بلکہ انصاف کے اعلیٰ ترین فورم تک پہنچی۔ 11 دسمبر 2018 کو چیف جسٹس ثاقب نثار کی عدالت میں آئی جی سندھ کلیم امام نے ملزمان کی عدم گرفتاری کا اعتراف کیا تو عدلیہ نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا کہ ملزمان کے لیے عدالتی نظام باہیں کھولے کھڑا تھا۔ مرکزی ملزمان نے ضمانت حاصل کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیس ہائی پروفائل بنتا گیا۔ 2020 میں انکوائری افسر پیر محمد شاہ نے برہان چانڈیو اور سردار چانڈیو کو کلین چٹ دے دی۔ کیس کئی سالوں تک مختلف عدالتوں میں منتقل ہوتا رہا۔ نوشہر و فیروز، کبھی میرپور ماتھلو اور کبھی سکھر کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت، اور پھر دادو کی ماڈل کرمنل کورٹ تک کے کیس پہنچا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ قتل ہونے والے افراد کوئی ایسوسی ایشن بنانا چاہتے تھے تاکہ فلاح و بہبود کا کام کر سکیں، مگر مقامی وڈیروں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ تنازع بڑھتا گیا اور بالآخر تینوں افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ 2994 دنوں کے دوران تقریباً 400 سماعتیں ہوئیں۔ 30 مارچ 2026 کو مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے دادو کی ماڈل کرمنل کورٹ نے تمام ملزمان کو عدم شواہد پر بری کر دیا۔ کیس میں 8 نامزد ملزمان میں سردار چانڈیو، برہان خان چانڈیو، عبدالستار اور کریم بخش چانڈیو نے ضمانت لے رکھی تھی، جبکہ سکندر علی، علی گوہر، ذوالفقار چانڈیو اور سفیر چانڈیو جیل میں تھے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ملزمان کو بری کرنے کی کئی وجوہات بیان کی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ ایک تو مقدمہ درج کرنے میں تاخیر ہوئی اور ملزمان کو ابتدائی مرحلے میں نامزد نہیں کیا گیا، لگتا ہے بعد میں مشاورت کے بعد نام شامل کیے گئے ہیں۔ عدالت نے گواہوں کے بیانات میں تضاد کو بھی ملزمان کو بے گناہ قرار دینے کی وجوہات میں شامل کیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدعی کا ملزمان سے سیاسی تنازع بھی تھا جو معاملے کو مشکوک بناتا ہے۔ عدالت نے ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم سنایا۔ مدعیہ ام رباب کے وکیل نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار اور فیصلے کو عدالت عالیہ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ جو غریب لوگ تھے ان کے جو ہیلتھ اور باقی کے معاملات ہیں جو کہ سرداری اور فیڈرلزم کے خلاف تھے، اس موٹو پہ یہ سارا انسیڈنٹ ہوا جس میں 3 مرڈر ہوئے، جس میں 3 آئی وٹنس موجود تھے، میڈیکل سپورٹنگ ایویڈنس تھا، اور اتنا ایویڈنس تو ہماری نظر میں ضرور تھا کہ اس میں کنوکشنز ہو سکتی تھی، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ سارے لوگوں کو اکیوٹ کر کے یہ جنرلی عوام کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ کون اس ملک میں کون مضبوط ہے اور کون کمزور ہے۔ انصاف کے لیے جدوجہد کی علامت بن جانے والی ام رباب کہتی ہیں کہ وہ اس فیصلے سے مایوس تو ہیں مگر انہوں نے اپنی ہمت اور عزم کو نہیں چھوڑا ہے۔ وہ یہ قانونی جنگ جاری رکھیں گی اور اپیل لے کر اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گی۔